بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نور و انوار کا سبق پڑھنے لگے ہیں جی۔ میں عبارت پڑھتا ہوں تھوڑی سی، پھر اس کو بیان کریں گے، پھر اور فٹ کریں گے بعد میں۔ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا الْإِلْزَامَ عَلَى الشَّافِعِيِّ يُمْكِنُ أَن يُسْتَنبَطَ مِنْ لَفْظِ قُرُوءٍ بِدُونِ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ ثَلَاث، ویسے ثلاثة ہونا چاہیے، بدون ملاحظت قولی ثلاثة لأنه جمع وأقله ثلاث۔ یہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں جی۔ یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے ایک الزام کیا ہے، ایک شیخ اللازم کیا ہے کہ ثلاثہ قروء میں اگر قروء سے مراد طہر لیں گے تو پھر ثلاثہ پہ عمل نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی جی؟ ثلاثہ پہ عمل تب بھی ہوتا ہے جب قروء سے مراد حیض ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بات کہ ثلاثہ پہ عمل تب بھی ہوگا جب قروء سے مراد حیض لیں گے، اور اس کو جو ہم نے دلیل بنایا لفظ ثلاثہ سے بنایا کہ ثلاثہ خاص ہے، اس کا معنی تین ہے، تین کے اندر نہ کمی ہے نہ زیادتی ہونی چاہیے، یعنی ثلاثہ کے اندر لفظ ثلاثہ خاص جو ہے اس کا جو موجب ہے وہ تین ہے، نہ چار ہے نہ دو ہے۔ اس پہ عمل تب بھی ہے جب قروء سے مراد کیا لیں ہے۔ کسی نے کہا یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو آپ لگا رہے ہیں کہ ثلاثہ پہ عمل تب بھی ہوگا، کہتے ہیں ثلاثہ کو چھوڑ کر لفظ قروء سے بھی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ کس سے؟ کیسے؟ انہوں نے کہا جی لفظ قروء ہے جمع، کیا ہے؟ اور جمع کا کم از کم ہوتا ہے تین۔ سہیل عربی میں تین کم از کم جمع کا اطلاق تین پہ ہوتا ہے۔ قروء جب جمع ہے تو جمع کا اطلاق کم از کم تین پہ ہوتا ہے، اور تین پہ تب اطلاق ہوگا جب عدت تین حیض ہوگی۔ اگر عدت طہر ہو تو طلاق بھی چونکہ مشروع طہر میں ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پہلے گزر چکا ہوگا، تو جب کچھ نہ کچھ گزر چکا ہوگا اب وہ عدت میں طہر شمار کریں اور آگے دو شمار کریں گے، تین پہ بل ہی نہیں ہوا، اس کو بھی شمار کرے اور آگے دو کرے، اگر آگے ایک اور زیادہ پھر تین سے زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ لیکن یہ امام شافعی کا موقف نہیں۔ امام شافعی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں طلاق ہوئی اس کو شمار کر دیں اور آگے دو، تو یہ تین پہ عمل نہیں ہو رہا، تو کم از کم جمع کا اطلاق تین پہ ہوتا ہے، اور قروء جمع ہے، اور کم از کم اس کا اطلاق کس پہ ہونا چاہیے؟ اور تین پہ تب بھی ہوتا ہے جب قروء سے مراد حیض لے۔ اگر طہر لے طلاق بھی چونکہ طہر میں دی جاتی اور اس کا کچھ نہ کچھ گزرا ہوتا ہے، اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کو بھی شمار کریں اور آگے دو، تو تین پہ تو عمل ہی نہیں ہوا۔ یہ کسی نے کیا سوال کہ ثلاثہ سے جیسے تم نے اپنا مذہب احناف نے ثابت کیا، قروء سے بھی ثابت ہو جاتا ہے ثلاثہ کو دیکھے بغیر۔ جی سمجھ آیا ہے؟ آگے ہم اس کا جواب بھی دیں گے، پہلے یہ ہم ترجمہ کر دیں۔ تحقیق کہا گیا بے شک یہ الزام کہ تین پہ عمل تب بھی ہوگا جب قروء سے مراد کیا لیں گے، یہ الزام امام شافعی پر ممکن ہے کہ اس کو نکالا جائے، مستنبط کیا جائے لفظ قروء سے بغیر لحاظ کیے اللہ کے فرمان یعنی ثلاثہ کا، کیونکہ قروء جمع ہے اور جمع کا کم از کم تین ہے، جمع کا کم از کم یعنی جمع کے افراد کم از کم۔ آگے جا رہا ہوں۔ وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجُوزُ أَن يُذْكَرَ وَيُرَادَ بِهِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات بخلاف اسماء العدد فإنها نص في مدلولاتها۔ جی سنیں جی، اب نور الانوار والے کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ثلاثہ کو دیکھے بغیر احناف کا موقف اور امام شافعی کو چپ کرانا یہ قروء سے بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا یہ فاسد ہے۔ قروء سے چپ نہیں کرایا جا سکتا امام شافعی کو، قروء سے احناف کا موقف ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے قاعدہ ہے کہ جمع والا لفظ ذکر ہو
اور مراد اسے ما دون الثلاث ہو، 3 نہ ہو، 3 سے کم ہو۔ عربی کے اندر لفظ جمع کا ہوگا اور مراد اسے کم از کم 3 نہیں، 3 سے کم بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے الحج اشہر معلومات، یہ لفظ اشہر جمع ہے شہر کی، اشہر شہر مہینے کو کہتے، اشہر مہینے، لیکن حج کے مہینے 3 نہیں ہیں، وہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اب لفظ جو قرآن پاک میں اشہر وہ تو جمع ہے، لفظ کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن جمع کا اطلاق 3 پہ نہیں ہو رہا، 3 سے کم پہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے تم امام شافعی کو چپ نہیں کرا سکتے اور اپنا موقف ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ جمع کا لفظ ذکر ہوتا ہے اور اسے مراد 3 سے کم لیے جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے، لہذا کرو جمع ہے لیکن مراد اسے 3 سے کم ہے، اور وہ جس میں طلاق دی وہ تو شمار کرو، آگے 2 شمار کرو، لہذا یہ جمع ہی ہے۔ اس سے امام شافعی کو چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ ہذا فاسد، یہ جس نے سوال کیا یہ سوال فاسد ہے، کیونکہ جمع جائز ہے کہ جمع کو ذکر کیا جائے اور جمع سے مراد لیا جائے وہ جو 3 سے، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان یہ نہیں الحج اشہر معلومات میں۔ جی اگلی بات میں نے بیان ہی نہیں کی، سنیں، ایک ہے اسماء عدد، ایک ہے جمع کا لفظ۔ اسماء عدد جو ہوتے ہیں نا ان سے وہی معنی لیں گے جو ان کا ہے، نہ زیادتی والا نہ کمی والا۔ ثلاثہ کا معنی 3 ہے نا، تو 3 ہی لینے ہیں، 3 ہی معنی لینا ہے، نہ 2 نہ 4۔ جمع کے اندر جائز ہے کہ لفظ جمع ذکر ہو مراد 3 سے کم، لیکن اسماء عدد جتنے ذکر ہیں معنی بھی اس کا وہی لینا ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو ثلاثہ اس کا معنی 3 ہے، اسے 2 نہیں لینے، 2.5 نہیں لینے، 2.25 نہیں لینے، 4 نے 3 نہیں لینے۔ اسماء عدد جمع کے خلاف ہے، کیونکہ اسماء عدد اپنے مدلولات میں کیا ہوتے ہیں؟ نص، جو ان کا مدلول ہے اس میں وہ ان کا وہی معنی، کوئی اور معنی ہے ہی نہیں، بخلاف اسماء عدد کے، کیونکہ اسماء عدد اپنے مدلولات میں نص ہوتے ہیں، جو ان کا مدلول ہوتا ہے معنی ہوتا ہے وہی لینا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ أي طلقون بحيث يمكن إيصاء عدتهن وذلك بأن يكون في طهر لا وطئ فيه لأنه يعلم حينئذ أنها غير حامل فتعتد بثلاث حيض بلا شبهة ولا تطلق في طهر وطئ فيه۔ کیا جی؟ لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحمل أو غير حامل تعتد بالحيض، وَقَضَى لَا تُطَلِّقُوا فِي الْحَيْضِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِندَنَا وَلَا الطُّهْرَ، اس کا عطف ہے حیضہ پر، وَلَا الطُّهْرَ الَّذِي يَلِي فَيَنبَغِي أَن يُحْتَسَبَ فِيهِ ثَلَاثُ، کیا پڑھا؟ ثَلَاثٌ، نہ مضاف ہوگا، ثَلَاثُ حِيَضٍ آخَرَ فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا بِلَا تَقْرِيبٍ۔ یہاں تک پڑھی میں نے۔ اب یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیچھے جس دلیل کو، مطلب جس آیت کو، جن الفاظ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنایا، جن الفاظ کو، وہ تھے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، ان کو طلاق دو عدت کے وقت میں، تو طلاق ہوتی ہے طہر میں، تو عدت کا وقت بھی طہر ہوا، یہ امام شافعی نے دلیل بنائی تھی۔ اب ہم اس کا جواب دینے لگے، ہم کہتے ہیں لِعِدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے نہیں، لام اجل کے لیے ہے، اجل کیا؟ اجل میں نے موت ہوتا ہے، اجل کیا لفظ ہے؟ اور اس کا معنی ہم کریں گے، اللہ فرما رہا ہے ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، وجہ نہیں کرنا، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ طلاق دو اس طرح کہ عدت کو پورا کرنا ممکن ہو، عدت کو پورا کرنا ممکن ہو۔ اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سننا ذرا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طلاق ایسے طور میں ہونے چاہیے جس میں وطی نہ ہو، بالکل طور جانتا ہے، میں نے بتایا تھا اس دن، ہاں پاکی عورت کی 10 دن حیضت ہے، زیادہ زیادہ 5 دن بھی ہو سکتا ہے، کم از کم 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 7-8 دن بھی ہو سکتا ہے، زیادہ ہر مہینے عورت کو 10 دن آئے گا، بقایا سارے دن کیا ہوگی؟ پاک۔ تو اس پاکی کی حالت میں طلاق دو، لیکن اس میں بندہ بیوی سے صحبت بھی نہ کرے جس میں طلاق دے۔
کیوں؟ اس میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حاملہ نہیں ہے. جی جب اس میں وتی نہیں کرے گا، جی طلاق دے دے گا طور میں، تو پتہ چلے گا حاملہ نہیں ہے، ایسے بھی فارغ ہوئی ہے جی اور ادھر طور میں آئی ہے، بندے نے طلاق دے دی، وتی کی نہیں، تو پکی بات ہے حاملہ. نہیں تو جب حاملہ نہیں ہوگی تو وہ کتنے ہیں شمار کرے گی؟ 3 ہے بغیر شبہ کے. اگلا ایک مطلب یہ ہو گیا. اور اس کا یہ مطلب ہے ایسے طور میں طلاق نہ دو جس میں وتی کی گئی. جی قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے جی ایسے طور میں طلاق. نہ دو جس میں وتی کی. کیوں؟ اس میں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. حاملہ ہے تو پھر وہ شمار کرے گی عدت وضع حمل، اگر غیر حاملہ ہے تو شمار کرے گی حیض. اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہے حیض میں طلاق نہ دو. کیوں؟ کہ جس حیض میں طلاق دینی ہمارے نے دی وہ حیض عدت ہی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور پھر اگلا طہر بھی عدت نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو پھر مناسب ہوگا 3 حیض اور شمار کرے تو یوں تو عدت لمبی ہو جائے گی، جی. قریب کرنے کی بجائے لمبی ہو رہی. جی تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے کہ آسانی ہو جائے، نہ یہ کہ عدت لمبی ہو جائے. لمبی ہو جائے. تو اس کا میں نے مطلب پڑھا دیا کہ ایسے طور میں طلاق ہونی چاہیے جس میں وتی بالکل نہ ہو، جس میں وتی. بالکل ہی نہ ہو. تو اب غیر حاملہ ہوگی اور عدت 3 حیض ہوگی. اور ایسے طور میں طلاق نہیں دینی چاہیے جس میں وتی ہو، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلنا حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. حاملہ ہے تو عدت پتہ کتنی ہوتی ہے وضع حمل. تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ حاملہ غیر حاملہ وضع حمل کیا مطلب ہے. ذرا اسٹوڈنٹ جو ہے اسکول کا، ابھی ہم نے یہ مکمل بھی تو پڑھانا ہے نا، پھر تجھے سمجھا دیتے ہیں پڑھانے کے بعد. بھائی سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی. رہا اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی فتلقون لعدتہن، اس کا معنی ہے لاجل عدتہن، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے. کر رہا ہوں یار، اگر غلطی ہو تو بعد میں کوئی بتا دینا مجھے. یعنی ان کو طلاق دو اس حیثیت سے کہ ان کی عدت کو پورا کرنا ممکن ہو. اور یہ کیسے ہوگا؟ بئی طور پر کہ وہ طلاق ایسے طور میں ہو جس میں وتی بالکل نہ ہو، لا وتیہ، اس میں بالکل وتی نہ ہو، کیونکہ اس وقت معلوم ہو جائے گا وہ عورت حاملہ نہیں. پھر وہ عدت شمار کرے گی 3 حیض بغیر شبے کے. اور ایسے طور میں طلاق نہ دو ووتی یا فی، جس میں وتی کی گئی، کیونکہ اس وقت معلوم نہیں ہوگا کہ وہ حاملہ ہے. حاملہ ہے تو وہ عدت شمار کرے گی وضع حمل کے ساتھ، یا غیر حاملہ ہے تو پھر عدت شمار کرے گی حیض کے ساتھ. یہ ایسے کہہ لو کہ تعتدو کو صفت بنا لو حامل ان کی. معلوم نہیں ہوگا اس وقت کہ وہ ایسی حاملہ ہے کہ جو شمار کرے عدت وضع حمل کے ساتھ، یا ایسی غیر حاملہ ہے جو شمار کرے عدت حیض کے ساتھ. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے حیض میں طلاق نہ دو، کیونکہ یہ ہے جس میں طلاق دینی ہے کسی نے، ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں، اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا عدت میں، اور نہ ہی وہ طور معتبر ہے جو حیض کو ملا ہوا ہے. پھر مناسب یہ ہے کہ اس عدت میں، اس یا اس طلاق کی عدت میں، کوئی نہیں سمجھ آئی، اس عدت میں کہہ لو کہ اس صورت میں کہہ لو، اس صورت میں 3 دوسرے حیض شمار کیے جائیں، پھر عدت اس عورت پہ کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی بغیر قریب کرنے کے. آگے جا رہا ہوں. ثم لكل واحد منا ومن الشافعي في هذا المقام قرائن تستنبط من نفس الآية بوجوه متعددة قد ذكرتها في التفسيرات الأحمدية بالبسط والتفصيل فطالعها إن شئت. میں تھکا ہوا ہوں پھر بھی پڑھا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں پھر بھی پڑھا رہا ہوں. میرا ایک شاگرد ہے، اس نے کہا استاد جی کوئی ایک کتاب تو پوری کر دو، نہ بڑیاں کتاباں جو کوئی نہیں سمجھ آئی. ایک کہتا ہے نہ پڑھاؤ، ایک کہتا ہے پڑھاؤ. میں نے کہا چلو پھر پڑھاؤ، تو مجھے سمجھ آئی. اچھا جی سنیں جی. وہ بھائی سہیل ہمارے لیے اور امام شافعی کے لیے اس جگہ پر، اس جگہ تمہارا قرآن پاک کی یہی یاد ہے ثلاثۃ قروء، کئی قرائن ہیں جو اس آیت سے نکلتے. ہماری بھی دلیلیں ان کی بھی دلیلیں ہیں، اور اس کی وجوہ متعددہ ہے، کثیر اس کی وجہ ہیں. ایسے قرائن ہیں جو نکالے جاتے ہیں نفس آیت سے، کئی وجہوں سے نکالے جاتے ہیں، کئی وجہ سے نکالے. وہ اگے اللہ نے کہہ رہے ہیں خود، وہ جو قرائن ہے نا جو کئی وجہوں سے نکالے جاتے ہیں، ان کو میں نے قرائن کو تفسیرات احمدیہ میں ذکر کیا بس، اور تفصیل کے کشادگی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. آندھن اگر تو چاہنا تو وہاں جا کے مطالعہ کرنا. ایک میں بتاتا ہوں جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ادھر قاعدہ ہے ہماری نحو کا، جو عدد ہوتا ہے نا تمیز کے خلاف آتا ہے. عدد تمیز کے خلاف آتا ہے. ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ مؤنث آیا ہے مؤنث ہے تو پتہ چلا قروء سے مراد اطہار ہے، کیونکہ اطہار مذکر ہے،
اگر اطہار سے مراد حیض لیں گے وہ مؤنث ہے، اور ثلاثہ تھا پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ہونا چاہیے تھا ثلاثہ. جی یہ امام شافعی کی دلیل ہے. جی ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں جی کہ ثلاثہ جو آیا ہے جی. وہ لفظ کرو کے لحاظ سے آیا ہے. ہے. کس کے لحاظ سے؟ لفظ قرو کے لحاظ سے، اس کے معنی کے لحاظ سے نہیں آیا. آیا. کس کے لحاظ سے ہے؟ لفظ قرو کے لحاظ سے. اور لفظ کرو مذکر ہے، لہذا ثلاثہ جو مؤنث آیا کرو لفظ کے لحاظ سے آیا. اور وہ نام کا قاعدہ اپنی جگہ پہ رہا کہ جب تمیز مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے. لفظ کرو مذکر ہے، اس کے لحاظ سے ثلاثہ مؤنث آیا. ہاں مراد جو ہے وہ حیض ہے، اس کے لحاظ سے ثلاثہ نہیں آیا، لفظ کرو کے لحاظ سے آیا. جی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ایک میں نے بتا دیا ان کی دلیل اور ہماری طرف سے اس کا جواب. پھر ہمارے لیے لکل واحد منا و من، ہم میں سے اور امام شافعی میں سے ہر ایک کے لیے اس مقام میں ایسے قرائن ہیں جو نکالے جاتے ہیں نفس آیت سے متعددہ وجوہ کے ذریعے. متعددہ وجوہ کے ذریعے. ایسے قرائن، کیا ایسے قرائن، یہ صفت ثانی ہے جن کو میں نے ذکر کیا تفسیرات احمدیہ میں بست کشادگی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ. آپ نے طالعہ ان قرائن کا تو مطالعہ کار اگر تو چاہے. تو ماشاءاللہ ہم نے نور الوار کا سو پڑھ لیا جی.